دنیا سے تشریف لے جاتے تو اللہ پاک دوسرے نبی علیہ السلام کو بھیج دیتا جو دین کی تبلیغ کرتے، دین کی اصل اور حقیقت تعلیمات لوگوں کو سکھایا کرتے۔ اب چونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، ہمارے پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کے آخری نبی بن کر تشریف لا چکے، لہٰذا اب قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ لہٰذا اس امت میں دین کی تجدید کا یہ طریقہ ہے کہ ہر صدی کی ابتدا میں اللہ پاک ایک مجدد کو پیدا فرما دیتا ہے جو دین کی تجدید کرتا ہے۔ لوگ دین میں جو برے عقیدے شامل کر دیتے ہیں، برے نظریات کو دین کی تعلیمات بنا کر پیش کرتے ہیں، قرآن پاک کے مفہوم کو بدلنے کی ناپاک کوشش کرتے ہیں، بری رسمیں، برے رواج دینی تعلیم کے طور پر رواج پانے لگتے ہیں، پھر اللہ پاک مجدد کو بھیجتا ہے جو ان برے عقائد، برے نظریات، بری رسموں کی نشاندہی کر کے دین کی اصل اور حقیقی تعلیم کو نئے سرے سے واضح کر دیتا ہے۔ اب تک کئی مجدد دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ الحمدللہ امام محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی مجدد ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں پہلی صدی ہجری کے مجدد حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے، اور دوسری صدی ہجری کے مجدد امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا پورا نام محمد بن ادریس ہے۔ آپ 150 ہجری میں پیدا ہوئے۔ علماء فرماتے ہیں جس روز امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دنیا سے رخصت ہوئے، اسی دن امام شافعی کی ولادت ہوئی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لمبے قد والے، اچھے اخلاق والے، لوگوں کے پسندیدہ، لوگوں پر بہت احسان فرمانے والے، سنتوں کے عامل اور بہت نیک سیرت تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یمن میں پیدا ہوئے۔ 2 سال کی عمر مبارک تھی کہ والد محترم وفات پا گئے، چنانچہ آپ کی والدہ محترمہ آپ کو لے کر مکہ مکرمہ تشریف لے آئیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مکہ مکرمہ ہی میں پرورش پائی، یہیں رہ کر علم دین سیکھا۔ اللہ پاک نے امام شافعی کے لیے علم کا دروازہ کھول دیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت محنتی اور علم دین کا بہت شوق رکھنے والے تھے۔ امام شافعی کی عمر مبارک ابھی 15 سال تھی کہ مکہ مکرمہ کے مفتی اعظم حضرت مسلم بن خالد زنجی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کو فتویٰ لکھنے کی اجازت عطا فرمائی۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فضائل میں ایک اہم فضیلت یہ بھی ہے کہ امام شافعی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم نسب ہیں۔ ہمارے پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی وسلم کے آباء و اجداد کی فہرست میں ایک دادا جان ہیں، حضرت عبد مناف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی حضرت عبد مناف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اولاد میں سے ہیں۔ قبیلہ قریش کی 4 شاخیں ہیں۔ نمبر 1 بنو ہاشم، نمبر 2 بنو مطلب، نمبر 3 بنو نوفل، نمبر 4 بنو عبد شمس۔ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قبیلہ بنو ہاشم سے ہیں، اسی لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو رسول ہاشمی کہا جاتا ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قبیلہ بنو مطلب سے ہیں، لہذا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو مطلبی کہا جاتا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مطلبی ہیں، اس اعتبار سے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کئی فضیلتیں حاصل ہیں۔ بنو مطلب ہمیشہ دین اسلام کے مددگار رہیں، انہوں نے ہر موقع پر پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری کی، اس لیے آقا دو جہاں مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک بنو ہاشم اور بنو مطلب ایک ہی ہیں۔ امام رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آباء و اجداد
دین کے خدمتگار تھے۔ اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی دین اسلام کی خوب خدمت فرمائی۔ امام رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مزید فرماتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ چونکہ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم نسب ہیں، اس اعتبار سے آپ بھی آل رسول میں شامل ہیں۔ لہذا ہم جب نماز میں پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر رحمت نازل فرما، تو ہماری اس دعا میں امام شافعی بھی شامل ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حدیث پاک میں ہے روز قیامت ہر نسبی اور سسرالی رشتہ ٹوٹ جائے گا مگر وہ جو میرے نسب اور سسرالی رشتے سے ہیں ان کا تعلق نہیں ٹوٹے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ کیسی زبردست فضیلت ہے۔ روز قیامت جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ماں بیٹے سے دور بھاگے گی، باپ اکلوتے بیٹے سے دامن چھڑائے گا، بھائی بھائی سے دور بھاگے گا، دوست احباب سب اپنی اپنی فکر میں ہوں گے۔ اس وقت کوئی نسبت، کوئی رشتہ، کوئی تعلق کام نہ آئے گا مگر قربان جائیے ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نسب مبارک اس وقت بھی قائم ہوگا۔ یہ مبارک نسب قیامت کی وحشت میں کام آئے گا۔ لہذا روز قیامت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہوں گے انشاءاللہ الکریم۔ امام شافعی کا نسب مبارک بھی اس وقت قائم ہوگا اور قیامت کی ہولناکیوں میں کام آئے گا۔ آپ کی نسبت اے نانا حسین ہے بڑی دولت، اے نانا حسین۔ اے عاشقان رسول، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک فضیلت یہ بھی ہے، آپ عالم قریش ہیں۔ سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث پاک ہے، یعنی قریش کو برا مت کہو، بے شک ان میں سے ایک عالم زمین کو علم سے بھر دے گا۔ اس حدیث پاک میں قبیلہ قریش کے جس عالم دین کا ذکر کیا گیا ہے اس سے مراد امام شافعی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں مجھ سے جب بھی کوئی دینی مسئلہ پوچھا جاتا میں سب سے پہلے اس مسئلے کو قرآن و حدیث سے تلاش کرتا ہوں، اور مجھے اس مسئلہ کا جواب قرآن و حدیث میں نہ ملے تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فرامین سے اس کا جواب ڈھونڈتا ہوں، کیونکہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ عالم قریش ہیں جنہوں نے زمین کو علم سے بھر دیا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں سویا تو قسمت جاگ اٹھی، دو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نورانی چہرہ چمکاتے میرے خواب میں تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا بیٹا تم کس قوم سے ہو؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کے غلاموں میں سے ہوں۔ اس پر رسول بے مثال بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ پر شفقت و مہربانی کرتے ہوئے فرمایا قریب آ جاؤ۔ میں قریب ہو گیا۔ جانے جہاں سلطان کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک یعنی منہ کا پانی میرے منہ میں ڈال دیا اور فرمایا جاؤ اللہ تمہیں برکت دے۔ سبحان اللہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک اور ایمان افروز خواب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ایک بار میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مطاف یعنی مسجد حرام میں طواف کی جگہ بیٹھا ہوں۔ اچانک ایک طرف سے مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ امیر المومنین مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ میں آپ کی استقبال کے لیے جلدی سے اٹھا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے سے لگ گیا۔ پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے ہاتھ ملایا اور اپنی انگوٹھی مبارک اتار کر مجھے پہنا دی۔ یہ ایمان افروز خواب دیکھنے کے بعد اگلے دن میں خوابوں کی تعبیر بتانے والے کے پاس گیا، اسے اپنا خواب سنایا اور تعبیر پوچھی تو اس نے کہا کہ آپ کو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے سے لگنے کی سعادت نصیب ہوئی، یہ جہنم سے آزادی کی علامت ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے ہاتھ ملایا، یہ قیامت کے روز امان ملنے کی بشارت ہے۔
اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اپنی انگوٹھی پہنائی، یہ اس طرف اشارہ ہے کہ جس طرح مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پاک مشہور ہے، ایسے ہی آپ کے نام کو بھی شہرت عطا ہوگی۔ علامہ بہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ خواب واقعی سچ ثابت ہوا۔ اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شہرت ہونے لگی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بہت سی دینی کتابیں لکھیں جن کے ذریعے آپ کا نام دور دور تک پہنچ گیا۔ اے عاشقان رسول، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے ہاں میں تشریف لا کر امام شافعی کو انگوٹھی عطا فرمائی۔ انگوٹھی پہننا بعض صورتوں میں سنت ہے، مگر آج کل انگوٹھی پہننے سے متعلق بڑی بے احتیاطی کی جاتی ہے۔ بہت سے نوجوان چھلے پہنتے ہیں، کوئی 2 انگوٹھیاں پہنتا ہے، بعضوں نے پورا ہاتھ ہی انگوٹھیوں سے بھرا ہوتا ہے، اور بعض نادان سونے کی انگوٹھی بھی پہنتے ہیں۔ یاد رکھیے، مرد صرف چاندی کی 4 ماشے یعنی 4 گرام 174 ملی گرام سے کم کی ایک نگینے والی صرف ایک ہی انگوٹھی پہن سکتا ہے۔ مرد کو سونے کی انگوٹھی پہننا حرام ہے۔ لوہے کی انگوٹھی جہنمیوں کا زیور ہے۔ ایک سے زیادہ نگینے والی انگوٹھی اگرچہ وہ چاندی کی ہی ہو، مرد کے لیے ناجائز ہے۔ بغیر نگینے کی انگوٹھی پہننا بھی ناجائز ہے کہ یہ انگوٹھی نہیں، چھلا ہے۔ اے عاشقان رسول، امام محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ علم میں تو بلند رتبہ رکھتے ہی ہیں، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عمل میں بھی بہت بلند شان والے ہیں۔ آئیے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے چند اعلیٰ اوصاف سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ حجت الاسلام سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ امام شافعی نے رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا، ایک حصہ علم دین کے لیے، ایک حصہ نماز کے لیے، اور ایک حصہ آرام کے لیے۔ حضرت ربیع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بیان ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روزانہ ایک قرآن پاک ختم فرمایا کرتے۔ رمضان المبارک میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا شوق تلاوت مزید بڑھ جاتا۔ آپ رمضان المبارک میں دوران نوافل 60 قرآن کریم ختم فرمایا کرتے تھے۔ رمضان المبارک میں دوران نوافل 60 قرآن پاک ختم فرمایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیو، ذرا اندازہ لگائیے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ معمولی شخصیت نہیں ہیں، آپ باقاعدہ مفتی و مجتہد تھے۔ لوگ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے فتویٰ پوچھا کرتے، آپ لوگوں کو جوابات عنایت فرماتے، بہت بڑے عالم دین تھے۔ دور دراز سے لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر علم کی پیاس بجھاتے تھے۔ اتنی مصروفیات ہونے کے باوجود آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تلاوت قرآن کریم کے لیے وقت نکال لیا کرتے تھے۔ ہم ذرا غور کریں، اب ہم بھی اپنا محاسبہ کریں، جائزہ لیں، کیا ہم بھی تلاوت کے لیے وقت نکالتے ہیں؟ ہم میں سے ہر ایک دل میں غور کریں، قرآن کریم ہمارے پیارے اللہ پاک کا کلام ہے، وہی رب کریم جو ہمیں رزق عطا فرماتا ہے، ہمیں ہزارہا نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ کیا ہم اپنے اسی رب کریم کا پاکیزہ کلام پڑھتے ہیں؟ ہم سب کے گھروں میں یقیناً قرآن کریم موجود ہوگا۔ اس پاکیزہ بابرکت کتاب کو ہم کتنے دنوں بعد کھولتے ہیں؟ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ لمحہ فکریہ ہے۔ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں موبائل کے لیے وقت مل جاتا ہے، سوشل میڈیا کے لیے وقت مل جاتا ہے، دنیاوی مال و دولت کمانے کے لیے ہمارے پاس وقت ہی وقت ہے، سیر و تفریح کے لیے ہم منٹوں میں تیار ہو جاتے ہیں، مگر افسوس ہمیں اپنے رب کریم کا پاکیزہ کلام پڑھنے کے لیے کئی دن، کئی ہفتے، بلکہ کئی مہینے بھی وقت نہیں ملتا۔ بلکہ وقت ملنے کا تو کیا شکوہ کریں، ہمیں تو یاد بھی نہیں آتا کہ ہم نے تلاوت بھی کرنی ہے۔ ہم نے اپنے آداب میں تلاوت کو شامل ہی نہیں کیا ہوتا۔ کاش ہم تلاوت قرآن پاک کے شوقین بن جائیں۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔
तिलावत कुरान पाक इस उम्मत की अफजल इबादत है। कुरान पाक का एक हरफ पढ़ने से 10 नेकियों का सवाब मिलता है। जिस घर में कुरान पाक पढ़ा जाता है वो घर अपने रहने वालों पर कुशादा होता है। इस घर की भलाई कसीर होती है। उस घर में फरिश्ते आते हैं, उस घर से शयातीन निकल जाते हैं। कुरान करीम क़यामत के दिन अपने पढ़ने वालों की शफात फरमाएगा। तिलावत कुरान करने वालों को अल्लाह पाक शुक्रगुजारों के सवाब से अफजल अता फरमाएगा। अहले कुरान यानी इसकी तिलावत करने वाले और इसके अहकामात पर अमल करने वाले अल्लाह वाले और इसके ख़ास लोग हैं। जो नमाज में खड़े होकर कुरान करीम की तिलावत करे इसके लिए हर हरफ के बदले 100 नेकियां हैं। जो बैठकर तिलावत करे इसके लिए हर हरफ के बदले 50 नेकियां हैं। जो नमाज के अलावा बावजू तिलावत करे इसके लिए 25 नेकियां हैं। तिलावत कुरान दिलों की सफाई का ज़रिया है। अल्लाह करीम हमें तिलावत कुरान का ज़ौक़ व शौक़ अता फरमाए। तिलावत की तौफीक दे दे इलाही, गुनाहों की हो दूर दिल से स्याही। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, मुझे कई बार इमाम शाफ़िई के साथ रात गुजारने की सआदत मिली। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह 1/3 रात नमाज पढ़ते। मामूल मुबारक ये था कि कभी नमाज में 50 आयात की तिलावत फरमाते, कभी 100 आयात तिलावत करते। तिलावत का अंदाज़ ये होता जब रहमत वाली आयत पर पहुँचते तो अल्लाह पाक की बारगाह में अपने लिए और तमाम मुसलमानों के लिए रहमत की दुआ करते। जब अज़ाब वाली आयत पढ़ते तो इससे पनाह मांगते और अपने लिए और तमाम मुसलमानों के लिए नजात की दुआ किया करते थे। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, यहाँ ये शरई मसला याद रखिए कि नफल नमाज तन्हा पढ़ रहे हो तो रहमत वाली आयात पर रहमत मिलने की और अज़ाब वाली आयात पर अज़ाब से बचने की दुआ करना जायज़ है। फ़र्ज़ नमाजों में दौरान तिलावत इस तरह दुआएं करना मना है। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, हज़रत इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह ताला अलैह की पाकीज़ा सीरत का ये कैसा प्यारा पहलू है कि आप रहमतुल्लाह ताला अलैह सिर्फ़ अपने हक़ में नहीं तमाम मुसलमानों के हक़ में दुआ किया करते थे। ये अल्लाह पाक के खलील हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मुबारक तरीक़ा है। अल्लाह पाक ने कुरान करीम में हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की एक दुआ इन लफ्ज़ों में ज़िक्र फरमाई, रब्बना अग़फ़िर ली वलिवालिदैया वलिलमुअमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। ऐ हमारे रब मुझे बख्श दे और ये मेरे माँ बाप को और सब मुसलमानों को जिस दिन हिसाब कायम होगा। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, आशिकान रसूल, दुआ बेहतरीन इबादत है। बल्कि हदीस पाक में तो आया दुआ मुखुल इबादा, दुआ इबादत का मग़ज़ है। दुआ का एक बेहतरीन फ़ायदा ये भी है कि दुआ मुफ्त की नेकी है। इस पर कोई पैसा खर्च नहीं होता, कोई मेहनत नहीं लगती, बस दिल की तवज्जो और ज़ुबान की हरकत की ज़रूरत है, दुआ हो जाती है। बल्कि ज़ुबान को हरकत ना दें तब भी दिल ही दिल में दुआ की जा सकती है। लेकिन देखा जाता है हमारे यहाँ लोग दुआ के मामले में सुस्ती से काम लेते हैं। अब हमारे यहाँ अपने हक़ में दुआ मांगने वाले भी बहुत कम हैं। जो नमाज़ें पढ़ते हैं, दीनी ज़हन रखते हैं, वही अमूमन दुआ की तरफ तवज्जो करते हैं। वरना बहुत सारे लोग हैं जो मुश्किलात का शिकार हों, परेशानी के अंदर मुब्तला हों, बीमार हो जाएं, कर्ज़े तले दब जाएं तो दीगर असबाब इख्तियार करते हैं मगर दुआ नहीं मांगते। हालांकि हदीस पाक में दुआ को मोमिन का हथियार कहा गया है। फिर जो लोग दुआ मांगते हैं इनमें से बहुत सारे वो हैं जो अपने लिए दुआएं मांगते हैं मगर मुसलमानों के लिए दुआ नहीं मांगते। हमें चाहिए कि हम अपने लिए भी खूब दुआएं मांगा करें और दूसरों के हक़ में भी याद करके लाजमी दुआ किया करें। इंशाअल्लाहुल करीम इसकी बेशुमार बरकतें नसीब होंगी। उसकी झोली मुरादों से भर दे, उसके हक़ में जो बेहतर हो कर दे। जिसने मुझसे दुआ का कहा है, या खुदा तुझसे मेरी दुआ है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आला हज़रत के वालिद मौलाना नकी अली ख़ान रहमतुल्लाह ताला अलैह दुआ के आदाब बयान करते हुए फरमाते हैं, बंदा जब अपने लिए दुआ मांगे तो सब अहले इस्लाम को इसमें शरीक कर ले।
یعنی سب مسلمان مردوں اور عورتوں کے حق میں بھی دعا کرے۔ سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس ادب کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جس کا خلاصہ ہے تمام مسلمانوں کے حق میں دعا کرنے میں حکمت یہ ہے کہ دعا مانگنے والا بندہ اگر خود اس قابل نہ ہوا کہ اس کی دعا قبول کی جائے تو یہ مسلمان بدو کے طفیل میں اپنی مراد کو پہنچ جائے گا۔ تابعی بزرگ حضرت سیدنا ثابت بنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روایت فرماتے ہیں کہ ہم سے ذکر کیا گیا کہ جو شخص مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے خیر کی دعا کرتا ہے، قیامت کو جب ان کے پاس سے گزرے گا تو ایک کہنے والا کہے گا یہ وہ ہے جو دنیا میں تمہارے لیے دعائے خیر کرتا تھا، پس وہ مسلمان اس کی شفاعت کر کے جنت میں لے جائیں گے۔ اپنے لیے ہی نہیں، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے۔ ایک شخص یوں دعا مانگ رہا تھا، اللہم اغفر لی، اے اللہ پاک میری مغفرت فرما۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی دعا سنی تو فرمایا اگر عام کرتا یعنی دوسرے مسلمانوں کے لیے بھی مانگتا تو تیری دعا قبول ہو جاتی۔ حدیث پاک میں ہے پیارے آقا نور والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو سب مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے مغفرت کی دعا کرے اللہ پاک اس کے لیے ہر مسلمان مرد و عورت کے بدلے ایک نیکی لکھے گا۔ سبحان اللہ۔ اے عاشقان رسول جھوم جائیے، کروڑوں بلکہ اربوں خربوں نیکیاں کمانے کا آسان نسخہ ہاتھ آ گیا۔ یقیناً حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اربوں مسلمان دنیا میں آ چکے ہیں اور کروڑوں اب بھی دنیا میں موجود ہیں۔ اگر ہم توجہ کریں اور تمام مسلمانوں کی مغفرت کی دعا کریں تو انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے اربوں خربوں نیکیوں کے حقدار بن جائیں گے۔ اور وقت کتنا لگے گا؟ چند سیکنڈ۔ چاہیں تو ہر نماز کے بعد بلکہ دن بھر میں وقتاً فوقتاً یوں دعا مانگتے رہا کرے، اللہم اغفر لی ولکل مؤمن و مؤمنہ۔ اللہ پاک، یا اللہ پاک میری، اگر عربی میں نہیں آتی ترجمہ سماعت فرمائیں، یا اللہ پاک میری اور ہر مسلمان مرد و عورت کی مغفرت فرما۔ بہترین یہ ہے کہ یہ دعا عربی میں یاد کر لیں اور وقتاً فوقتاً پڑھتے رہیں، ورنہ اپنی مادری زبان اردو، پنجابی، پشتو، سرائکی وغیرہ میں بھی دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ پاک میری اور ہر مسلمان مرد و عورت کی مغفرت فرما۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حق میں بھی اور تمام مسلمانوں کے حق میں بھی کثرت سے دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اے عاشقان رسول، دعا مانگنے کے تعلق سے امام شافعی کا ایک بہت پیارا انداز ہے۔ وہ یہ کہ امام شافعی اولیاء کرام کے مزارات پر جا کر دعا مانگا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی، اتنے تقوی والے بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا معمول کیا تھا؟ سبحان اللہ۔ مزارات پر حاضر ہو کر دعا مانگا کرتے تھے۔ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے جب بھی کوئی مشکل پیش آتی میں 2 رکعت نماز ادا کرتا ہوں اور امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر انوار پر حاضر ہو کر دعا مانگتا ہوں، اللہ پاک میری مشکل آسان فرما دیتا ہے دھوم چاروں طرف سخا کی، ہے دھوم چاروں طرف سخا کی، بھری ہے جولی ہر ایک گدا کی، عطا ہو مجھ کو بھی طیبہ کا غم، امام اعظم ابو حنیفہ تمہارے دربار کا گدا ہوں، میں سائل عشق مصطفیٰ ہوں، کرم پے شاہ غوث اعظم امام اعظم ابو حنیفہ، دیار بغداد میں بلا کر مزار اپنا دکھا جہاں پر ہیں نور کی بارشیں چھما چھم، امام اعظم ابو حنیفہ۔ پیارے پیارے اسلام بھائی، دیکھا آپ نے، دوسری صدی کے مجدد عالم قریش حضرت امام شافعی کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ مزارات اولیاء کرام پر حاضر ہونے سے مشکلات ٹلتی ہیں، مزارات پر حاضر ہو کر دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں۔ عاشقان رسول خیال رہے قبر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا جبکہ درمیان میں کوئی آڑ مثلا دیوار وغیرہ نہ ہو مکروہ اور منع ہے۔ اولیاء کرام کے مزار پر حاضری ہو تو ان کی مبارک قبر کے دائیں یا بائیں جانب قبلہ رو کھڑے ہو کر نماز پڑھنی چاہیے، اس سے برکات میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے سخی تھے،
امام شافعی کے پاکیزہ اوصاف میں ایک بہت بڑا وصف یہ بھی ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت سخی تھے، ہزاروں روپے بڑی خوشی کے ساتھ غریبوں پر خرچ فرما دیا کرتے تھے۔ حضرت حمیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے کسی کام کے سلسلے میں یمن تشریف لے گئے۔ جب آپ واپس مکہ مکرمہ آئے تو آپ کے پاس 10,000 درہم یعنی چاندی کے سکے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شہر ہی سے باہری خیمہ لگا لیا۔ لوگ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس آتے رہے، آپ انہیں مال عطا فرماتے رہے۔ جب آپ خیمے سے باہر تشریف لائے تو سارا مال یعنی 10,000 چاندی کے سکے راہ خدا میں تقسیم فرما چکے تھے۔ اللہ پاک ان کا صدقہ ہمیں بھی سخاوت نصیب فرما دے۔ حضرت ربیع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میرا نکاح ہوا تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مجھ سے پوچھا حق مہر کتنا طے کیا تھا؟ میں نے عرض کیا کہ 30 دینار۔ آپ نے دوبارہ پوچھا اس میں سے کتنا ادا کر دیا؟ میں نے عرض کیا کہ 6 دینار سونے کے سکے۔ اتنا پوچھنے کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لے گئے۔ بعد میں مجھے ایک تھیلی بھجوائی جس میں پورے 24 دینار تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ہے سخاوت۔ امام شافعی نے خود معمول کیا کہ مہر کی کتنی رقم ابھی ذمے پر باقی ہے، پھر معلوم ہو جانے پر بس خالی تسلی نہیں دی بلکہ حضرت ربیع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مانگے بغیر خود ہی وہ رقم عطا فرما دی۔ اللہ پاک ہمیں بھی سخاوت کی توفیق نصیب فرمائے۔ کاش ہمارے دل سے مال کی محبت نکل جائے۔ یقین کیجئے کہ ہمارے دلوں میں مال کی بہت حرص ہے، جیب سے رقم نکالتے ہوئے دل بیٹھتا ہے، غریب کو دینے کے لیے بڑا نوٹ نکالنے کی ہمت نہیں پڑتی۔ کاش یہ حرص ختم ہو جائے، ہم راہ خدا میں بانٹنے والے بنیں۔ انشاءاللہ الکریم اللہ پاک اپنے خزانوں سے ہمیں وافر رزق عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے درزی سے ایک قمیض سلوائی۔ وہ درزی امام شافعی کو جانتا نہیں تھا، آپ کا مقام و مرتبہ بھی اسے معلوم نہیں تھا درزی کو، لہذا اس درزی نے جان بوجھ کر بطور مذاق قمیض کی آستین تنگ کر دی اور دوسری اتنی کھلی بنا دی کہ اس میں سر بھی داخل ہو سکتا تھا۔ امام شافعی کی خدمت میں وہ قمیض پیش کی گئی تو آپ نے دیکھ کر فرمایا اللہ پاک تجھے جزائے خیر عطا فرمائے۔ تنگ آستین وضو میں اوپر چڑھانے کے لیے بہتر ہے اور کھلی آستین میں کتاب رکھی جا سکتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے ہمارے اسلاف کی، سبحان اللہ۔ ابھی امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ گفتگو فرما ہی رہے تھے کہ خلیفہ وقت کا ایک قاصد 10,000 درہم لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ درزی بھی پاس ہی موجود تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قاصد کو فرمایا درزی کو سلائی کی رقم دے دو۔ اب درزی کو حیرت ہوئی کہ یہ کون ہستی ہے جن کے لیے خلیفہ وقت کا قاصد رقم لے کر آیا ہے۔ درزی نے قاصد سے جب آپ کے متعلق پوچھا تو اس نے بتایا یہی حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ یہ سنتے ہی درزی آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے پاؤں چوم کر معافی مانگی اور امام شافعی کی خدمت ہی میں رہنے لگا۔ اے عاشقان رسول، دیکھا آپ نے امام شافعی کے اخلاق کیسے پیارے تھے۔ اس واقعے میں ایک بہت بڑی بات توجہ طلب جو ہے، دیکھیے کہ درزی نے قمیض کی ایک آستین تنگ بنائی اور ایک آستین جان بوجھ کر بہت کھلی رکھ دی۔ درزی نے تو مذاق کیا تھا مگر امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی کی مہارت صد مرحبا، آپ نے اسی سے اچھا پہلو نکال لیا اور درزی کو دعائے خیر سے بھی نواز دیا۔ آج کل یہ بہت مشکل کام ہے اچھے پہلو تلاش کرنا، اچھے پہلو تلاش کرنا تو دور کی بات، ہمارے ہاں لوگ اچھائی میں بھی برے پہلو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے بزرگان دین اللہ پاک کے نیک بندے کیسے عظیم لوگ تھے، یہ برے کام میں بھی اچھائی کے پہلو کو تلاش کر لیا کرتے تھے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بصرہ میں ایک شخص کو زنا کی سزا میں سولی پر لٹکایا گیا۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اس کے قریب سے گزر ہوا، فرمایا یہی وہ زبان ہے جس سے تم لا الہ الا اللہ پڑھا کرتے تھے۔
دیکھا آپ نے ایک شخص جس سے گناہ کبیرہ کی سزا میں پھانسی دی گئی، حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی برائی کا ذکر نہ کیا بلکہ اس کی ذات میں اچھائی کا پہلو تلاش کر کے اس اچھائی کا ذکر کیا۔ کاش ہم بھی مثبت سوچ اپنا لیں، اچھا ذہن بنا لیں، اچھا دیکھیں، اچھا سنیں اور اچھا ہی بولنے کی سعادت بنائیں کہ بری زبان سے برے دل کی عکاسی کرتی ہے، عیبوں کو ڈھونڈتی ہے فقط عیب جو کی نظر، جو خوش مزاج ہیں حسن و کمال دیکھتے ہیں۔ حسن ظن قائم کر لینا چاہیے، اچھا گمان اپنا لینا چاہیے، بدگمانی سے بچنا چاہیے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، زبان کی احتیاط حکمت و دانائی کی بنیاد ہے۔ حدیث پاک میں ہے، تم جسے دیکھو کہ اسے خاموشی کی نعمت عطا کی گئی ہے، اس کی صحبت اپناؤ کہ ایسے بندے کو حکمت دی جاتی ہے۔ اور آج جو خاموشی اختیار کرے، ہم نہ جانے ان کو کن الفاظ میں استعمال کرتے ہیں۔ اے تو ایویں ہی ہے، اے تو کوئی گال ہی نہیں کرتا۔ حکمت جو ہے نا، دیکھیں حدیث پاک میں ہے، تم جسے دیکھو اسے خاموشی کی نعمت عطا کی گئی ہے، اس کی صحبت اپناؤ۔ میرے آقا فرما رہے ہیں ایسے بندے کو حکمت دی جاتی ہے، میرے آقا فرما رہے ہیں، سبحان اللہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی زبان کی احتیاطوں میں اعلیٰ مہارت رکھتے تھے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو حکمت و دانائی کی نعمت عطا فرمائی تھی۔ ایک مرتبہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کوئی مسئلہ پوچھا گیا، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ خاموش رہے، کوئی جواب نہ دیا۔ عرض کی گئی آپ نے خاموشی کیوں اختیار فرمائی؟ جواب کیوں نہ دیا؟ فرمایا میں یہ سوچ رہا تھا کہ جواب دینے میں بلائی ہے یا خاموش رہنے میں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیسی حکمت بھری بات ہے۔ امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرمان کا خلاصہ ہے، امام شافعی کے اس مبارک انداز سے دو باتیں معلوم ہوئی۔ ایک تو یہ کہ